شرائط نہیں ہے. جو خرچہ ہم کرتے ہیں شادی بیاہ میں وہ شریعت کی طرف سے وہ لازم نہیں کیا گیا. وہ تو شادی بس چند منگنی پڑھ دیا والی شریعت شادی کرتی ہے. وہ تو لوازمات ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. اگر ان لوازمات کی تعداد اتنی پہنچ جائے, مقدار اتنی ہو جائے کہ اس کو بیچ کر آپ حد پر حد فرض ہو جائے اور صاحب استطاعت کی حیثیت میں داخل ہو جائے تو آپ پر حج کرنا ضروری ہے. اب اندازہ کیجیے گویا کہ روپے پیسے ہیں اس دور کے اعتبار سے کم از کم کسی کے پاس 5 لاکھ روپے بیلنس ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے, اس پر حج کرنا ضروری ہے. اس اعتبار سے سونے اور چاندی اگر آپ کے پاس ہے, اگر اس کو فروخت کیا جائے اور فروخت کر کے کم از کم 5 لاکھ روپے کا زیور ہو سکتا ہے تو گویا کہ آپ صاحب استطاعت میں آپ پر حج کر رہے ہیں. اگر زمین ہے آپ کے پاس, زمین کا کچھ ٹکڑا بیچ کر 5 لاکھ روپے آپ کو حاصل ہو جائے اور ماں بیٹیا زمین سے آپ بقیہ زندگی گزار سکتے ہیں کھیتی باڑی کر کے, تو گویا کہ زمین کا بیچنا اور حج کرنا آپ پر ضروری ہے. زمین نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں اور اسی طرح زیور نہیں ہے, آپ تجارت کرتے ہیں. اگر تجارت کا سامان آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو کم از کم اس دور میں 5 لاکھ روپے ہو جائیں تو گویا کہ آپ پر حج فرض ہے, آپ کو حج کرنا چاہیے. آپ صاحب استطاعت ہیں اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. ایک بات. دوسری بات, ہم لوگوں میں سے اپنے علاقے میں خاص طور سے سیمانچل سے جو حاجی لوگ جاتے ہیں, بوڑھے لوگ جاتے ہیں, وہ جب سب کچھ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تب حج کی تیاری کرتے ہیں. معلوم ہے حج کے 5 دن ہیں وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے. کتنی پریشانی ہوتی ہے. آپ مزدلفہ سے پہلے دن جو رمی جمار کے لیے جاتے ہیں کنکری مارنے کے لیے, کم از کم آنے جانے میں 22-23 کلومیٹر کم از کم 25 کلومیٹر جو ہے پیدل چلنا پڑتا ہے. بولیے بوڑھے لوگ کیسے چلیں گے, بوڑھی عورتیں کیسے چلیں گے, اور کوئی سواری کا نظم نہیں ہوتا. جوانی میں کرنے کا حج ہے. جب آپ صاحب استطاعت ہو گئے آپ کو حج کر لینا چاہیے. بیٹے کی شادی سامنے ہے, اگر آپ پر حج فرض ہے, علماء نے لکھا کہ آپ پہلے حج کیجیے بعد میں بیٹے کی شادی کیجیے. بیٹی کی شادی ہونی ہے لیکن آپ صاحب استطاعت ہو چکے ہیں تو پہلے آپ حج کیجیے اس کے بعد بیٹی کی شادی کیجیے. مکان بنانے کا آپ نے نقشہ بھی بنا لیا لیکن آپ صاحب استطاعت ہو گئے تو آپ نقشہ چھوڑ دیجیے, مکان کا نیو ڈالنا چھوڑ دیجیے, پہلے آپ حج کیجیے اس کے بعد آ کر کے مکان بنائیے گا. صاحب استطاعت ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے, سمجھ لیجیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من ملک زادن وراحلتن ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودی ولا نصرانی. بہت سخت اعلان ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا, اتنا مال اور زر دیا کہ جس سے وہ حج کر سکے, ولم یحج اور حج نہیں کیا, تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمان سے اتنے ناراض ہیں, کہتے ہیں کہ فلا علیہ ان یموت یہودی ولا نصرانی. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, میری امت کا وہ فرد یا تو یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کر کے مرے. اب اندازہ کیجیے کتنی سخت وعید ہے کہ حج فرض ہو جائے اور کسی وجہ سے دنیاوی معاملات کو لے کر کے حج کا ٹال مٹول کرتے رہیں اور حج نہ کریں. اگر موت ہو جائے اس بیچ میں تو گویا کہ آپ نے ایک فرض کی ادائیگی میں تاخیر کی ہے, ٹال مٹول کیا ہے اور حج نہیں کیا ہے, بغیر حج کیے ہوئے چلے گئے تو اب آپ کا وہاں حشر یہودی کے ساتھ ہو یا نصرانی کے ساتھ ہو, یہ یقین مت رکھیے گا, یہ گمان مت رکھیے گا کہ ہم نے اتنے نماز پڑھے ہیں, اتنے روزے رکھے ہیں, اتنے زکات دیے ہیں, یہ نیکی کا کام کیا ہے, 4 مہینے لگائے ہیں, چلہ لگائے ہیں, سال لگائے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. چونکہ آقا ناراض ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے گا, نصرانی ہو کر مرے گا, ہم کو اس کی پرواہ نہیں. اب اندازہ کیجیے, آپ اپنا جائزہ لیجیے, آپ صاحب استطاعت میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. میں نے جو 4 مسئلے بیان کیے ہیں, زمین بھی بیچ کر کے آپ صاحب استطاعت ہو سکتے ہیں, زیور ہے زیور بیچ کر کے آپ صاحب استطاعت ہو سکتے ہیں, پیسے ہیں پیسے کے ذریعے سے آپ صاحب استطاعت ہو سکتے ہیں, تاجر ہیں اور مال تجارت اتنا ہے کہ ضروریات کو چھوڑ کر باقی مال تجارت سے آپ جو ہے صاحب استطاعت ہو سکتے ہیں. ان سب کا جائزہ اپنے دل سے لیجیے اور دل سے پوچھیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں کہ نہیں. اگر ہیں
تو اللہ کے واسطے آج سے آپ اگلے سال کے لیے حج کی تیاری شروع کر دیں. اور حج کی تیاری کریں نہ کریں لیکن ایک کام تو ضرور کر لیں کہ آج سے سارے حضرات پاسپورٹ کم از کم اپنا بنا لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جب موقع دے گا ہم حج کے لیے چلے جائیں گے, اللہ جب موقع دے گا ہم عمرے کے لیے چلے جائیں گے. اس کے دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ آپ پاسپورٹ بنائیں گے, نیت اور حج اور عمرے کی ہوگی. اللہ نیت پر فیصلہ فرماتا ہے, اللہ آپ کو کبھی نہ کبھی زندگی کے مرحلے میں صاحب استطاعت بنائے گا اور آپ کو اپنے دیار کی زیارت کے لیے بلا لے گا. ایک فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے نیشنلٹی کے لیے سب سے بہترین اور مضبوط ثبوت جو ہے وہ پاسپورٹ مانا جاتا ہے. اگر آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا تو گویا کہ آپ اس ملک کے بہترین ناگرک ہوں گے اور مضبوط ناگرک ہوں گے اور آپ کے پاس مضبوط ٹھوس اور کیا کہتے ہیں ثبوت ہوگا. یہ دوسری بات. تیسری بات, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. میری آخری بات ہو رہی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. بنیاد اسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ, کلمہ پڑھنا, وإقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, وإیتاء الزکاۃ, صاحب مال ہے تو زکات دینا, والحج, روز کہتے ہیں کہ حج کرنا, وصوم رمضان, یہ رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 بنیاد ہے. ان میں سے جو پہلی بنیاد ہے وہ تو انتہائی اہم ہے, اس کے بغیر باقی 4 بنیادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو مثال دے کر, ایک خیمے سے مثال دے کر کے سمجھایا کہ عرب جو لوگ حاجی لوگ جاتے ہیں وہاں خیمے میں ٹھہرتے ہیں مینا میں. خیمہ میں بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے, ایک پلر ہوتا ہے اور اس کے 4 طرف جو ہے چھوٹے چھوٹے پلر ہوتے ہیں اور اس کو کنات کو تان کر کے لگا دیا جاتا ہے. بتائیے یہ جو ہے لا الہ الا اللہ والا پلر ہے, شہادت لا الہ الا اللہ. وإقام الصلاۃ, ایک پلر وہاں نماز کا ہے. اگر وہ کمزور ہے تو گویا کہ وہ حصہ کمزور ہے. وإیتاء الزکاۃ, ایک پلر وہاں ہے, اگر اس میں کمی ہے تو وہ پلر کمزور ہے. والحج, اگر حج میں کمی ہے تو وہ پلر کمزور ہے. وصوم رمضان, رمضان میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہی تو وہ حصہ کمزور ہے. لیکن یہ توحید والا, رسالت والا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار والا جو پلر ہے, اگر اس میں کمی کوتاہی رہے گی تو پوری عمارت, پورا خیمہ گر جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوط کرنا ہے. اور یہ جو بقیہ 4 پلر ہیں, ان پلروں میں سے نماز جب فرض ہو جائے تو نماز پڑھنا چاہیے, صاحب مال ہو جائے, صاحب نصاب ہو جائے تو زکات بھی دینا چاہیے, اور صاحب استطاعت جب ہو جائے تو آپ کو حج بھی کرنا چاہیے, اور طاقت ہو, صلاحیت ہو, رمضان کے مہینے آئے تو اس کے پورے روزے رکھنے چاہیے. یہ مکمل طور سے اسلام کی بنیاد ہے. ان بنیادوں میں حج بھی ایک ضروری بنیادی چیز ہے. اگر ہم نے اور آپ نے حج میں کوتاہی کی تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اللہ کے یہاں ہماری اور آپ کی حاضری نعوذ باللہ کس حالت میں ہو, میں نے وہ وہی سنا دی ہے. بس آپ سے گزارش ہے کہ جہاں اور چیزوں کی تیاری کرتے ہیں, اللہ کے واسطے آپ حج کی بھی تیاری کیا کیجیے. ہم امید کرتے ہیں کہ حج سے متعلق جو چند باتیں آپ کو گوشت گزار کی گئی ہیں, اللہ اس پر ہمیں بھی اپنی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو اپنی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا رب.